آنس وہ ہے کہ دو اسم کو یک کردہ ایک کیا جائے، ثانی متضمن کسی حرف کا ہو، حیثیت تائے تانیث دارد، تا تانیث کی حیثیت رکھے، اور یہ 6 قسم 3 قسم ہے، پہلا مرکب اضافی۔ اب مرکب بنائی کی جو متن کی بات تھی وہ آ گئی، ہر بچہ اس کو ذہن میں لے سکتا ہے کہ جیسے 11 17 اضافی۔ حاشیے میں اسی پہلی قسم نام دیا گیا مرکب من العدد کا، کہ مرکب بنائی 3 قسم، ایک مرکب من العدد، دوسرا مرکب من الظروف، تیسرا مرکب من الاحوال۔ یہ عدد کی مثال ہے، آگے مرکب من الظروف کے دونوں جزء ظرف ہیں، مبنی ہوں اور ظرف۔ مرکب من الاحوال دونوں جزء ترکیب میں حال واقع، تو یہ 3 قسم بن گیا مرکب بنائی، جس کا نام مرکب من العدد، مرکب من الظروف، مرکب من الاحوال۔ عدد کی بحث میں بیٹھے تھے، سب کچھ بیان ہوا، مانا کرتے ہیں۔ قسم اول مرکب من العدد جیسے 11 17 یہ سب مبنی، مگر 12 کہ جز ثانی او قائم مقام، تنوین کی جگہ لکھے قائم مقام نون، تنوین کو کاٹ دے، جو ثانی قائم مقام نون، اس نانے میں جو نون ہے یہ ثانی جو اس کی جگہ ہے، گو یہ اصل میں تنوین تھی، قائم مقام تنوین کہنا بھی ٹھیک ہے لیکن وہ دور کی بات ہے۔ جزء اول شبہ مضافت، اور شبہ مضاف میں نے عرض کیا محض تخفیف کی خاطر گری ہے، اور پھر تخفیف کے بعد گری تو ہے، تو ظاہر یوں لگتا ہے شاید مضاف مضاف ہے، بائیں وجہ جزء اول موربت، اسی وجہ سے کہ پہلا شبہ مضاف ہو گیا اور شبہ مضاف مورب کی دلیل ہے، اس وجہ سے پہلی جز کو مورب کہتے ہیں۔ اگر یہ ذہن میں بات نہ ہو کہ شبہ مضاف ہو گیا تو پھر مورب کیوں ہو گیا؟ تو وہ اس وجہ سے کہ مضاف سے مضاف یہ ضد ہے، بنا کی مبنی پر نہیں آیا کرتی۔ علت بنائے جو ثانی المرکب بنائی، پھر فائدہ لگا تضمن حرف عطف، دوسرا کیوں مبنی؟ حرف عطف کو متضمن ہے، وعلت بنا جزء اول لحوق مثل تاست باؤ، کہ ماقبل تا قابل اعراب نمے مانت، تا کا ماقبل اعراب کا قابل نہیں رہتا تو احادہ بھی اعراب کا قابل نہیں رہا، بے خلاف ماقبل نون کے کہ در تثنیہ و جمع اعراب باتا، نون تثنیہ جمع کا ماقبل اعراب ہوتا ہے، بائیں وجہ در 12 جزء اول مورب و ثانی مبنی، اس وجہ سے کہ نون کا ماقبل میں اعراب رہتا ہے، تو اس نانے میں نون یا اشر اس کی جگہ آ گیا، پھر بھی تو نون کا ماقبل ہے، تو ضاربان ضاربون میں نون کے ماقبل کو الف اور واو کو اعراب کہتے ہیں، اس کو اس لیے اعراب کہہ رہے ہیں۔ حوالہ لکھا ہے عثمونی صفحہ 623 کے بجائے 24 لکھ دی، اور جلد 3 لکھ، 3 جز میں ہے عثمونی، بڑی کامیاب کتاب لے لے۔ میری نوٹو کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس نے نحو میں ذوق پیدا کرنا ہے تو عثمونی کا مطالعہ، فقہ میں ذوق پیدا کرنا ہے تو ہدایہ کا مطالعہ، تو یہ باذوق کتاب ہے نحو کی، لیکن چوری کی اجازت نہیں، ہمیں صحیح ہے دیکھیں گے۔ اور ساتھ تصریح فی النحو، التصریح لکھ رہے ہیں، التصریح فی النحو اسی کے ساتھ عثمونی کے ساتھ، صفحہ 273 جلد 2،
کسی کے پاس ہے رومال؟ یہ رومال وہ خاص 73 جلد 2 کتاب ہے الفیہ تو شیرو میں ہے، اس کو پھر نثر میں بنایا گیا، یعنی عبارت میں لایا گیا سارے الفیے، اس کو کہتے ہیں اوضح المسالک، ذات کے ساتھ اوضح المسالک، اور اس کو توضیح بھی بولتے ہیں۔ تو اسی متن نثر کی عبارت کی شرح ہے التصریح 2 جلد میں، تو اوضح المسالک میں مختصر متن ہے اور پھر تصریح اس کی شرح۔ یہ میں ایک رخ لے جایا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں تقریر صرف یہی ہے، اس میں اور رخ بھی ہیں کہ وجہ بنا کی کیا کیا ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں تو صرف تھوڑا سا ایک رہنمائی کرنی ہے، باقی ساری تو انشاءاللہ جب آپ مطالعہ فرمائیں گے جب نحوی بن جائیں گے۔ دوسری قسم ہے مرکب من الظروف، جیسے ملا یصرف الواشین عنہ صباح مساء یبقوہ خبالا، ملا یصرف الواشین عنہ صباح مساء یبقوہ خبالا، وہ شخص جو اپنے آپ سے چغل خوروں کو دور نہیں رکھتا۔ چغل خور جانتے ہیں؟ کسی کا عیب کسی دوسرے کے سامنے ذکر کرنا، جو اپنے آپ سے چغل خوروں کو دور نہیں رکھتا، صباح مساء صبح و شام، تو یبغوہ بغالا خبالا یا یبغوہ بغا یبغی، تو اسے نقصان میں فساد میں لے جائیں، اس کے حق میں کوئی خیر کا نتیجہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کی باتیں نہیں پہنچایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو اپنے تمام دوستوں سے خوش ہو کر جاؤں، اور کہا کبھی ایسی کسی سے بات ہوگی اللہ معاف کر دے۔ تو یہ ایک عادت ہے کہ استاد ذمہ لگا دے اپنے ساتھ 2 خلیفے رکھ، ایک کافی نہیں ہے کہ وہ نگرانی کریں طلباء کی، بھئی یہ کون سے فرشتے ہیں کہ باقیوں کی نگرانی کرے اور ان کی کوئی نگرانی نہ کرے؟ تو پھر سب سے مدرسے میں فتنہ اور فساد وہی 2 شخص ہوتے ہیں جو خلیفہ ہوتے ہیں، باقیوں میں ایک ایک عیب، اس میں 2 4 عیب ہوتے ہیں، اور استاد ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو بھی تباہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اگلوں کو بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی جماعت میں بڑے بننے کا موقع دے دے تو ہمارے حضرت سے رحمہ اللہ حافظ محمد صباح مساء، اصل میں صباحا و مساء، ظرف مفعول بھی، تو واو کو حذف کیا، ہر 2 جز مبنی پر فتح ہو گئے، اس کا نام ہے مرکب من الظروف۔ مانا کرے 2 مرکب من الظروف، جیسے ملا یصرف الواشین عنہ صباح مساء یبغوہ خبالا، حاصل مانا ضروہ نقصان دیں گے، اور بعض القوم یسقط بین بینا، یہ شعروں کے حصے ہیں، بعض القوم یسقط بین بینا، تو بین ہاولا و بین ہاولا، یہاں بھی دونوں ظرف ہیں، بینا و بینا، اور لازم الاضافت ہوا کرتے ہیں، اس لیے بینا بینا اضافت ختم اور دونوں جزء مبنی پر فتح ہے۔ بعض قوم کے گر رہے تھے بینا بینا، درمیان درمیان، جو اصل میں صباحن و مسان اور بین ہاؤلائے و بین ہاؤلائے تھا،
حرف عطف کو حذف کیا، ہر دو جزوں کو مبنی پر فتح کر دیا۔ تیسری قسم ہے مرکب من الاحوال، جیسے تساقط، اخوالا، اخوالا، گرے جدا جدا ہو کر، متفرق متفرق، تو اخوالا و اخوالا، تو واو کو حذف کیا۔ پہلے تو منصرف غیر منصرف کا مسئلہ تھا، اب تو مبنی بن گیا، ہر دو جزوں کو مبنی پر فتح کر دیا۔ تو مرکب بنائی تین قسم کون سے؟ من العدد، من الظروف، من الاحوال۔ عدد تو کل 11 سے لے کر 19، اس میں بھی ایک جز مستثنیٰ، اور مرکب من الظروف تو اس میں دو مثالیں آ گئی، صباح مسا اور بینما۔ اور تیسری قسم مرکب من الاحوال، جس کی ایک مثال آ گئی۔ اس میں تین قسموں میں آپ جہاں چاہیں کہ اجرا کے ساتھ چلتے جائیں۔ تیسری قسم ہے مرکب مزجی۔ مرکب مزجی ہے امتزاج، مزاج شریف جناب کا کیا ہے؟ طبیعت۔ امتزاج ہے دو کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو اور تاکہ حیثیت رکھے، جیسے بالا بک، حضرہ موت وغیرہ ڈالے۔ پھر کہہ رہا ہوں مرکب مزجی دو کو ایک کیا جائے اس حیثیت سے کہ دوسرا اسم حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو اور تاکہ حیثیت رکھے۔ پھر یہ دو قسم، ایک مرکب معنی صرف اور دوسری قسم ہے مرکب صوتی۔ مرکب معنی صرف کہ ترکیب سے پہلے دوسری جز مبنی نہ ہو، اور مرکب صوتی ترکیب سے پہلے دوسری جز مبنی ہو۔ مرکب معنی صرف کی مثال بالا بک حضرہ موت، اصل تھا بعلن بکن۔ بال ایک بت کا نام ہے اور بک ایک بادشاہ کا نام ہے، تو ایک شہر کا نام بالا بک، یا اس کا برعکس کوئی بھی ہو، بہرحال دو کو ایک کیا۔ بک میں کوئی حرف کا معنی نہیں ہے، تاکہ حیثیت ہے تو پہلی جز اکثر علماء کے نزدیک مبنی ہو جائے اور دوسری جز معرب رہے۔ پہلے کی بنا کی وجہ دوسری جز ہے کہ وہ تا کے حکم میں آ گئی ہے، اور دوسری کے بنا کی وجہ ہے ہی نہیں۔ پھر شرائط کے ساتھ یہ غیر منصرف ہوگا، اس لیے اس کو بنا صرف ہے۔ وچار کیا مرکب معنی صرف ترکیب سے پہلے دوسری جز مبنی نہ ہو تو پھر تاکہ حیثیت رکھے دو کو ایک کیا جائے۔ پوری تعریف کیسے کریں گے؟ مرکب معنی صرف دو اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم تاکہ حیثیت رکھے، حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو اور ترکیب سے پہلے مبنی بھی نہ ہو، تو بالن بکن حضرن موتن دو اسموں کو ایک کیا، دوسرا تاکہ حیثیت رکھتا ہے، کسی حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہے اور مبنی بھی پہلے نہیں۔ اور دوسری قسم ہے مرکب صوتی کہ دو اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم